جناب نعیم اختر برہان پوری کی غزل اپنی پوری جمالیات کے ساتھ ہماری بزم میں روشنی پیدا کر رہی تھی. ہماری غزلوں کے مختلف رنگ و آہنگ ہوتے ہیں. ابھی میں نے میر کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک معاصر شاعر ان کے پاس اپنی غزل لے کے گیا, سنی انہوں نے, مگر اس کے بعد میر نے یہ کمنٹ کیا کہ میاں تم اپنی چوما چاٹی کہہ لیا کرو, غزل کہنے سے تمہارا کیا رشتہ. لیکن یہ غزل جو نعیم اختر برہان پوری نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی, یہ آپ کے جذبے کے توسط سے آپ کے دماغ میں بھی روشنی پیدا کر رہی تھی. اس میں ماضی کے مقدس آتشخانوں کی آنچ تھی, اس میں اردو کے صنم قدوں کا نور تھا, اور یہ نور تمام سامعین پر بکھرا ہوا تھا. حضرات, اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں. کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ غزل کی فضا اتنی مقطر ہو چکی ہے کہ اب اس میں مزید کشید کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر فنکار کی انگلیوں میں دم ہے تو وہ غزل میں موضوعات بھی نہیں لا سکتا ہے, اور اس کو اس انداز میں پیش کر سکتا ہے کہ ماہرین نقد و نظر بھی اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک نیا رجحان شروع ہوا ہے ہماری اردو غزل میں, جو کبھی اس طرح کے موضوعات کو اپنے اندر سمیٹ نہیں رہی تھی. نئے موضوعات کو لے کر کے ہمارے درمیان آئے ہیں کلکتہ کے مشہور شاعر, پورے ہندوستان کے مشہور شاعر, عالمی شہرت یافتہ جناب منور رانا. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں, اور دیکھیے کہ غزل کس کس انداز میں اپنے پروں کو پھیلا رہی ہے, کس خوبصورتی میں اپنے پروں کو پھیلا رہی ہے. کون کون سے نئے موضوعات ہیں کہ جو غزل میں پہلے نہیں بیان کیے جاتے تھے لیکن آج بیان کیے جا رہے ہیں. وعلیکم السلام. معزز حاضرین, بہت دن بعد میں یہاں آیا ہوں. بہت کم مشاعروں میں جاتا ہوں, میں شعر بھول جاتا ہوں. تو واقف رائے بریلوی ہمارے شہر کے ایک شاعر تھے, ان کا ایک مطلع ہے کہ میں تو بلبل ہوں, میرا کام ہے گاتے رہنا, بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتے رہنا. یہاں تو میں شعر یاد. پچھلے دنوں میری ایک کتاب آئی ماں, میں نے بہت سے جو ماں پہ میں نے شعر کہے, میں نے ان کو یکجا کیا. ایک چھوٹی سی کتاب, میں کچھ شعر میں عرض کر رہا ہوں جہاں جہاں سے مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک مطلع یہ عرض کیا ہے کہ بزرگوں کا میرے دل سے ابھی تک ڈر نہیں جاتا. بزرگوں کا میرے دل سے ابھی تک ڈر نہیں جاتا کہ جب تک جاگتی رہتی ہے ماں میں گھر نہیں جاتا. واہ واہ واہ. بزرگوں کا میرے دل سے ابھی تک ڈر نہیں جاتا کہ جب تک جاگتی رہتی ہے ماں میں گھر نہیں جاتا. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. واہ 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 واہ. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے, اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. واہ واہ واہ. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. واہ. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں. واہ 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 واہ. منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں, منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی.
اور جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے. واہ، سیاست کی ہنر مندی سے سچائی سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے. واہ 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 واہ. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے. شعری عرض کیا ہے کہ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ امید بھی کردار پہ پوری نہیں اتری. امید بھی کردار پہ پوری نہیں اتری. یہ شب دل بیمار پہ پوری نہیں اتری. یہ شب دل بیمار پہ پوری نہیں اتری. کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات. سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری. کیا خوف کا منظر تھا کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات. سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری. اور یہ سب آپ تمام حضرات کی نظر ہے یہ شعر کہ ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ. ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ. کل دھوپ بھی دیوار پہ پوری اچھا ہے بھائی. ایک تیرے نہ رہنے واہ واہ واہ. ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ. کل دھوپ بھی دیوار پہ پوری نہیں اتری. اور میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا. دنیا میرے معیار پہ پوری ہے. واہ واہ واہ. میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں. واہ. میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا. دنیا میرے معیار پہ پوری نہیں اتری. ایک مطلب یہ ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا مٹی ہو میں نہیں ملا سکتا. دے. مصیب الرحمان صاحب اگر موجود ہوں تو یہ مطلب ان کی نظر ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. واہ واہ واہ. مٹی میں ملا دے مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں. روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں. روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. حضرات یہاں شاید آپ لوگ ارباب کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں. ہاں میں نے مطلب ایک شعر کہا ہے سماج میں جی چاہ رہا ہے. دیکھیے گا سر چچا مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہر ایک پیاسے کی خاطر سبیل ہونا ہے. ہر ایک پیاسے کی خاطر سبیل ہونا ہے. اے تشنگی تجھے دریائے نیل ہونا ہے. واہ واہ. اے تشنگی تجھے دریائے نیل ہونا ہے. اور میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. اب خدا تجھے میرا وکیل ہونا ہے. واہ واہ واہ. اب خدا تجھے میرا وکیل ہونا ہے. اب خدا تجھے میرا وکیل ہونا ہے. شعر عرض کیا ہے کہ تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا. مجھے کفیل نہیں خود کفیل ہونا. واہ واہ واہ. تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا. تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا. مجھے کفیل نہیں خود کفیل ہونا ہے. تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا. مجھے کفیل نہیں خود کفیل ہونا ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں. بچھڑ کے بھی محبت کے زمانے بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں. اجڑ جاتی ہے محفل اور چہرے یاد رہتے ہیں. واہ. اجڑ جاتی ہے محفل اور چہرے یاد رہتے ہیں.
समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है। वाह समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है। मैं दरिया हूं, मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। वाह वाह मैं दरिया हूं, वाह मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। मैं दरिया हूं, मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। और शेर ये अर्थ किया है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। डॉक्टर साहब, शगुफ्ता लोग भी शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। वाह वाह शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए, वाह 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 शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं वाह, वाह। अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। और खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहे। वाह वाह खुदा ने ये सिफत खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद। वाह खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। वाह खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। और किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। वाह किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। खुदा है वो, उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। वाह वाह किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। वाह वाह खुदा है वो, उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। खुदा है वो, उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। एक मतलब ये अर्थ क्या है कि देखिएगा जरा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। वाह बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वाह वाह बुलंदी देर तक किस शख्स वाह, के वाह, हिस्से में रहती है। वाह बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं। बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। हाँ 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 वाह बहुत जी चाहता है वाह, कैद जां से हम निकल जाएं। बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। और अमीरी रेशमों के ख्वाब में नंगी नजर आई। गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती। वाह अमीरी रेशमों के ख्वाब में नंगी नजर वाह अमीरी रेशमों के ख्वाब में नंगी नजर आई। गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती है। एक गजल का मतलब यह है कि हर एक चेहरा यहां पर गुलाल होता है। हर एक चेहरा यहां पर गुलाल होता है। तुम्हारे शहर में पत्थर भी लाल होता है। तुम्हारे शहर में पत्थर भी लाल होता है। और शेरी अर्ज कर रहा हूं कि कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता। कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता। मगर जो होता है रिश्ते हलाल हो। कभी कभी तो मेरे घर में कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता। मगर जो होता है रिश्ते हलाल। कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता। मगर जो होता है रिश्ते हलाल होता है। और किसी हवेली के ऊपर से मत गुजर चिड़िया, यहाँ छतें नहीं होती हैं जाल होता है। किसी हवेली के ऊपर से मत गुजर, वाह 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 किसी हवेली के ऊपर से मत गुजर चिड़िया, यहाँ छतें नहीं होती हैं जाल होता है। जाल होता है। वाह यहाँ छतें नहीं होती हैं जाल होता है। और मैं शोहरतों की
بلندی پہ جا نہیں سکتا جہاں عروج پہ پہنچو زوال بہت اچھا، واہ واہ واہ، مشورتوں کی بلندی پہ جا نہیں، جہاں عروج پہ پہنچو زوال ہوتا ہے. اور صلاح الدین بھائی یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، واہ واہ واہ، میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، اذان دینے سے کوئی بلال، اچھا ہے بھائی، میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا. واہ واہ، اذان دینے سے کوئی واہ واہ، بلال ہوتا ہے، اذان دینے سے کوئی واہ، بلال ہوتا ہے. کبھی کبھی تو میرے گھر میں واہ واہ واہ، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا واہ ہے. واہ واہ، اور حضرات وہ میں جاؤں اور پھر آؤں مارکیٹ ویلو دیکھوں تو معلوم ہے کہ وہ ٹھیک ہے سب معاملہ. تو ایک مطلب ایک شعر یہ ہے کہ عجب دنیا ہے، عجب دنیا ہے، نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں. واہ، عجب دنیا ہے، نا شاعر، نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. واہ جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. واہ واہ واہ، اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. واہ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، واہ، تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. اور ایک غزل کا حضرت مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے، وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے. دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے، وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے. دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے. ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا، ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے. واہ، ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا، ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے. اور وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو، واہ واہ، وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو. ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے، بہت، وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو. واہ واہ واہ، ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے. اور شعر یہ آپ کی نظر ہے صلاح الدین بھائی کہ مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ. واہ واہ، مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ، کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول دال جاتا ہے. مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم، کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول دال جاتا ہے، واہ، کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول دال جاتا ہے. اور محبت روز پتھر سے ہمیں انسان بناتی ہے، تعصب روز ان آنکھوں پہ پردہ ڈال جاتا ہے. واہ، تعصب روز ان آنکھوں پہ. اور جو شعر یاد آ رہے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو بچہ دے گئی تھی مجھے تھوڑا سا یاد دلا دیا آپ نے، شکریہ. تو مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. اور طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال. بہت اچھا ہے، واہ طوائف واہ کی واہ، طرح اپنی واہ، غلط واہ، کاری کے چہرے پر، واہ، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. شعر یہاں سے دیکھیے صاحب، یہ آپ کی نظر ہے کہ کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا. کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈالتی. واہ واہ، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، واہ، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ چڑیا بھی حضرات، میری ایک بیٹی پٹنہ میں، اس کی میں نے شادی کی تو ایک رات اس نے مجھے ایس ایم ایس کیا.
اس نے لکھا کہ آپ تو بہت خوش ہوں گے کہ آپ نے جلدی جلدی اپنے فرض سے سبکدوشی حاصل کر لی، لیکن ہم تمام بہنوں کو یہ غم ہے کہ ہم لوگ آپ کی خدمت نہیں کر سکے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا، تو میں نے ایک مطلب میں نے اسے لکھ کر کے SMS کیا۔ تو یہ میری اکیلی کہانی نہیں ہے، آپ تمام حضرات کی ہے، نہیں ہوگی، تو ہاں بچے ہیں، دیکھیے گا۔ میں نے اس کو ایک SMS کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، اڑ گئیں آنگن سے چڑیاں، گھر اکیلا ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، اڑ گئیں آنگن سے چڑیاں، گھر اکیلا ہو گیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دکھ بھلا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، دکھ بھلا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے۔ اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے۔ یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے، اور بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے۔ بھٹکتی ہے ہوس دن رات بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے۔ مطلب یہ کیا ہے کہ صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے۔ صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے، اور برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں۔ برباد کر دیا ہمیں برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے۔ اور دنیا اگر مذاق بدل دے تو اور بات، اب تک تو جھوٹ بولنے والا مزے میں ہے۔ دنیا اگر مذاق بدل دے اب تک تو جھوٹ بولنے والا مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں۔ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں، اور ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، اور حضرت آخر میں 3 شعر یہ ہے کہ معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سنیے گا، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی، اور میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی۔ میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی، اور وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی، میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی۔ واہ 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 واہ۔
جناب نعیم اختر برہان پوری کی غزل اپنی پوری جمالیات کے ساتھ ہماری بزم میں روشنی پیدا کر رہی تھی. ہماری غزلوں کے مختلف رنگ و آہنگ ہوتے ہیں. ابھی میں نے میر کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک معاصر شاعر ان کے پاس اپنی غزل لے کے گیا, سنی انہوں نے, مگر اس کے بعد میر نے یہ کمنٹ کیا کہ میاں تم اپنی چوما چاٹی کہہ لیا کرو, غزل کہنے سے تمہارا کیا رشتہ. لیکن یہ غزل جو نعیم اختر برہان پوری نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی, یہ آپ کے جذبے کے توسط سے آپ کے دماغ میں بھی روشنی پیدا کر رہی تھی. اس میں ماضی کے مقدس آتش خانوں کی آنچ تھی, اس میں اردو کے سنم قدوں کا نور تھا, اور یہ نور تمام سامعین پر بکھرا ہوا تھا. حضرات, اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں. کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ غزل کی فضا اتنی مقطر ہو چکی ہے کہ اب اس میں مزید کشید کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر فنکار کی انگلیوں میں دم ہے تو وہ غزل میں موضوعات بھی نہیں لا سکتا ہے, اور اس کو اس انداز میں پیش کر سکتا ہے کہ ماہرین نقد و نظر بھی اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک نیا رجحان شروع ہوا ہے ہماری اردو غزل میں, جو کبھی اس طرح کے موضوعات کو اپنے اندر سمیٹ نہیں رہی تھی. نئے موضوعات کو لے کر کے ہمارے درمیان آئے ہیں. کلکتہ کے مشہور شاعر, پورے ہندوستان کے مشہور شاعر, عالمی شہرت یافتہ جناب منور رانا, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں, اور دیکھیے کہ غزل کس کس انداز میں اپنے پروں کو پھیلا رہی ہے, کس خوبصورتی میں اپنے پروں کو پھیلا رہی ہے. کون کون سے نئے موضوعات ہیں کہ جو غزل میں پہلے نہیں بیان کیے جاتے تھے لیکن آج بیان کیے جا رہے ہیں. وعلیکم السلام. معزز حاضرین, بہت دن بعد میں یہاں آیا ہوں. بہت کم مشاعروں میں جاتا ہوں, میں شعر بھول جاتا ہوں. تو واقف رائے بریلوی ہمارے شہر کے ایک شاعر تھے. ان کا ایک مطلع ہے کہ میں تو بلبل ہوں, میرا کام ہے گاتے رہنا, بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتے رہنا. یہاں تو میں شعر یاد. پچھلے دنوں میری ایک کتاب آئی ماں. میں نے بہت سے جو ماں پہ میں نے شعر کہے, میں نے ان کو یکجا کیا. ایک چھوٹی سی کتاب, میں کچھ شعر میں عرض کر رہا ہوں جہاں جہاں سے مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ بزرگوں کا میرے دل سے ابھی تک ڈر نہیں جاتا. بزرگوں کا ابھی تک بزرگوں کا میرے دل سے ابھی تک ڈر نہیں جاتا کہ جب تک جاگتی رہتی ہے ماں میں گھر نہیں جاتا. واہ واہ واہ. بزرگوں کا میرے دل سے ابھی تک ڈر نہیں جاتا کہ جب تک جاگتی رہتی ہے ماں میں گھر نہیں جاتا. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو. واہ 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 واہ. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے, اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. واہ واہ. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں. واہ 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 واہ. منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں, منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی.
اور جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے. واہ، سیاست کس ہنرمندی سے سچائی سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے. واہ 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 واہ. سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے. شعری عرض کیا ہے کہ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. ایک مسئلہ یہ عرض کیا ہے کہ امید بھی کردار پہ پوری نہیں اتری. امید بھی کردار پہ پوری نہیں اتری. یہ شب دل بیمار پہ پوری نہیں اتری. یہ شب دل بیمار پہ پوری نہیں اتری. کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات. سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری. کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات. سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری. اور یہ سب آپ تمام حضرات کی نظر ہے یہ شعر کہ ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ. ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ. کل دھوپ بھی دیوار پہ پوری نہیں ہے بھائی. ایک تیرے نہ رہنے ایک تیرے نہ رہنے سے بدل جاتا ہے سب کچھ. کل دھوپ بھی دیوار پہ پوری نہیں اتری. اور میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا. دنیا میرے معیار پہ پوری ہے. واہ واہ واہ. میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں. واہ. میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا. دنیا میرے معیار پہ پوری نہیں اتری. ایک مطلب یہ ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. مصیب الرحمان صاحب اگر موجود ہوں تو یہ مطلب ان کی نظر ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. واہ واہ. مٹی میں ملا دے مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا. اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں. روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں. روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. حضرات یہاں شاید آپ لوگ ارباب کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں. ہاں میں نے مطلب ایک شعر کہا ہے سماج میں جی چاہ رہا ہے. دیکھیے گا سر مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہر ایک پیاسے کی خاطر سبیل ہونا ہے. ہر ایک پیاسے کی خاطر سبیل ہونا ہے. اے تشنگی تجھے دریائے نیل ہونا ہے. واہ واہ. اے تشنگی تجھے دریائے نیل ہونا ہے. اور میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. اب خدا تجھے میرا وکیل ہونا ہے. واہ واہ واہ. اب خدا تجھے میرا وکیل ہونا ہے. اب خدا تجھے میرا وکیل ہونا ہے. شعر عرض کیا ہے کہ تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا. مجھے کفیل نہیں خود کفیل ہونا. واہ واہ واہ. تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا. تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا. مجھے کفیل نہیں خود کفیل ہونا ہے. تیری رضا کی ضرورت ہے اے میرے مولا. مجھے کفیل نہیں خود کفیل ہونا ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں. بچھڑ کے بھی محبت کے زمانے بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں. اجڑ جاتی ہے محفل اور چہرے یاد رہتے ہیں. واہ. اجڑ جاتی ہے محفل اور چہرے یاد رہتے ہیں.
समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है, वाह समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है। मैं दरिया हूं, मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। वाह वाह मैं दरिया हूं, वाह मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। मैं दरिया हूं, मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। और शेर ये अर्थ किया है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। डॉक्टर साहब, शगुफ्ता लोग भी शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। वाह वाह शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए, वाह 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 शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं वाह। अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। और खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहे। वाह वाह खुदा ने ये सिफत खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद। वाह खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। वाह खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। और किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। वाह किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। खुदा है वो, उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। वाह वाह किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। वाह 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 खुदा है वो, उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। खुदा है वो, उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं वाह सकता। वाह एक मतलब ये अर्थ क्या है कि देखिएगा जरा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। वाह बुलंदी देर देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वाह वाह बुलंदी देर तक किस शख्स वाह, के वाह, हिस्से वाह। में रहती है। वाह बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं। बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। हाँ 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 वाह बहुत जी वाह चाहता है वाह, कैद जां से हम निकल जाएं। वाह। बहुत जी चाहता है कैद जां से हम निकल जाएं। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। वाह वाह मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। और अमीरी रेशमों के ख्वाब में नंगी नजर आई। गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती। वाह अमीरी रेशमों के ख्वाब में नंगी नजर वाह अमीरी रेशमों के ख्वाब में नंगी नजर आई। गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती है। एक गजल का मतलब यह है कि हर एक चेहरा यहां पर गुलाल होता है। हर एक चेहरा यहां पर गुलाल होता है। तुम्हारे शहर में पत्थर भी लाल होता है। तुम्हारे शहर में पत्थर भी लाल होता है। और शेरी अर्थ कर रहा हूं कि कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता। कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता। मगर जो होता है रिश्ते हलाल हो। कभी कभी तो मेरे घर में कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता। मगर जो होता है रिश्ते हलाल। कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता। मगर जो होता है रिश्ते हलाल होता है। और किसी हवेली के ऊपर से मत गुजर चिड़िया, यहां छतें नहीं होती हैं जाल होता है। किसी हवेली के ऊपर से मत गुजर वाह वाह किसी हवेली के ऊपर से मत गुजर चिड़िया, यहां छतें नहीं होती हैं जाल होता है। जाल होता है। वाह यहां छतें नहीं होती हैं जाल होता है। और मैं शोहरतों की
بلندی پہ جا نہیں سکتا جہاں عروج پہ پہنچو سوال بہت اچھا. واہ 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 مشورتوں کی بلندی پہ جا نہیں جہاں عروج پہ پہنچو زوال ہوتا ہے. اور سلاؤدین بھائی یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا, واہ واہ واہ. میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا, اذان دینے سے کوئی بلال اچھا ہے بھائی. میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں, میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا. واہ واہ اذان دینے سے کوئی واہ واہ. بلال ہوتا ہے, اذان دینے سے کوئی واہ. بلال ہوتا ہے. کبھی کبھی تو میرے گھر میں واہ 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 مگر جو ہوتا ہے رشتے حلال ہوتا واہ ہے. واہ واہ. اور حضرات وہ میں جاؤں اور پھر آؤں مارکیٹ ویلو دیکھوں تو معلوم ہے کہ وہ ٹھیک ہے سب معاملہ. تو ایک مطلب ایک شعر یہ ہے کہ عجب دنیا ہے, عجب دنیا ہے نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں. واہ. عجب دنیا ہے نا شاعر نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں, جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. واہ جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں. واہ واہ واہ. اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. واہ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, واہ. تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں. اور ایک غزل کا آزاد مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے, وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے. دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے, وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے. دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے. ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا, ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے. واہ. ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا, ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے. اور وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو, واہ واہ. وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو. ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے, بہت. وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو. واہ واہ واہ. ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے. اور شعر یہ آپ کی نظر ہے صلاح الدین بھائی کہ مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ. واہ واہ. مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ, کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول دال جاتا ہے. مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول دال جاتا ہے, واہ. کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول دال جاتا ہے. اور محبت روز پتھر سے ہمیں انسان بناتی ہے, تعصب روز ان آنکھوں پہ پردہ ڈال جاتا ہے. واہ. تعصب روز ان آنکھوں پہ. اور جو شعر یاد آ رہے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچی پرچہ دے گئی تھی مجھے تھوڑا سا یاد دلا دیا آپ نے, شکریہ. تو مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے, محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے, سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے, سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. اور طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر, طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال. بہت اچھا ہے. واہ طوائف واہ کی واہ. طرح اپنی واہ غلط واہ کاری کے چہرے پر, واہ. طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. شعر یہاں سے دیکھیے صاحب, یہ آپ کی نظر ہے کہ کہاں کی ہجرتیں, کیسا سفر, کیسا جدا ہونا. کہاں کی ہجرتیں, کیسا سفر, کیسا جدا ہونا. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈالتی. واہ واہ. کہاں کی ہجرتیں, کیسا سفر, کیسا جدا ہونا. واہ. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ چڑیا بھی حضرات, میری ایک بیٹی پٹنہ میں, اس کی میں نے شادی کی تو ایک رات اس نے مجھے ایس ایم ایس کیا
اس نے لکھا کہ آپ تو بہت خوش ہوں گے کہ آپ نے جلدی جلدی اپنے فرض سے سبکدوشی حاصل کر لی، لیکن ہم تمام بہنوں کو یہ غم ہے کہ ہم لوگ آپ کی خدمت نہیں کر سکے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا، تو میں نے ایک مطلب میں نے اسے لکھ کر کے SMS کیا۔ تو یہ میری اکیلی کہانی نہیں ہے، آپ تمام حضرات کی ہے، نہیں ہوگی، تو ہاں بچے ہیں دیکھیے گئے۔ میں نے اس کو ایک SMS کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، اڑ گئی آنگن سے چڑیاں، گھر اکیلا ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ختم میلہ ہو گیا، اڑ گئی آنگن سے چڑیاں، گھر اکیلا ہو گیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دکھ بھلا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، دکھ بھلا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی، جس طرح بچوں کو جلتی پھلجھڑی اچھی لگی۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے، اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے۔ یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے، اور بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے۔ بھٹکتی ہے ہوس دن رات بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے۔ صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے، اور برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں۔ برباد کر دیا ہمیں، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر، ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے۔ اور دنیا اگر مذاق بدل دے تو اور بات، اب تک تو جھوٹ بولنے والا مزے میں ہے۔ دنیا اگر مذاق بدل دے اب تک تو جھوٹ بولنے والا مزے میں ہے، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں۔ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں، اور ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے۔ حضرت آخر میں 3 شعر یہ ہے کہ معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سنیے گا، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی۔ معلوم نہیں کیسی ضرورت، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی، اور میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی۔ میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی، اور وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی، میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی۔